السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف لرن قرآن۔ دوستو، دعا کا موضوع چل رہا تھا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ دعا کی طاقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، دعا کی کثرت کرو، بے شک دعا یعنی تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ تقدیر کو صرف دعا ہی ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا کے سلسلے میں تین چیزیں ہیں۔ حدیث میں ہے بندے کو دعا کے سلسلے میں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ دعا کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا کوئی خیر اس کے لیے کسی ضروری وقت کے واسطے رکھ دی جاتی ہے، یا اس کو اس دعا کی قبولیت کی شکل میں اس کا اجر جلد ہی دیا جاتا ہے۔ دعاؤں سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ دعا کرنے والے کے لیے قبولیت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا آدھی عبادت کے برابر ہے۔ میرے دوستو، دعا افضل عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبت ٹل جاتی ہیں۔ دوسروں سے اپنے لیے دعا کروایا کریں، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے کثرت کے ساتھ اپنے لیے بھلائی کی دعا کراؤ، کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ کس شخص کی زبان پر اس کے لیے دعا قبول ہو جائے گی اور اس پر رحم کر دیا جائے گا۔ عافیت کی دعا کروائیں۔ میرے دوستو، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حلال کھاؤ۔ کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا بہت جلد ہی قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ فرض نماز کے بعد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بھائی قاری محمد آصف کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔